سورۃ الشعراء کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ طاسیم میم، ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اس کو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکون مؤمنین، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم زبردستی منوانا چاہیں تو ہم اتار دیں ان پر آسمان سے ایسی نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خود بخود جھک جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور جب بھی کوئی نئی نصیحت آئی اللہ رحمان کی جانب سے، الا کانوا عنہ معرضین، تو یہ لوگ اس سے منہ پھیرنے لگے۔ فقد کذبوا، پس یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسیأتیہم انباء، ان قریب ان کے سامنے بھی ان لوگوں کی خبروں کے نمونے آئیں گے، ما کانوا بہ یستہزئون، جو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنے ہم نے اگا دیے اس میں، من کل زوج کریم، عمدہ قسم کے مختلف پھل اور پھول۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار وہ غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورت کے بالکل آخر میں اللہ پاک نے شاعروں کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ شعراء کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق
اس سورت کا نام سورۃ الجامعہ بھی ہے۔ جامعہ کا معنی جو بہت سارے مضامین کو جامع ہو۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کو نہ ماننے والی قوموں کی ہلاکت و تباہی و بربادی، اس کے تذکرے اللہ پاک نے فرمائے ہیں۔ تو بہت سے مضامین پر یہ سورت مشتمل ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام سورۃ الجامعہ بھی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور مکی دور میں بھی آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 49 یا 50 سال تھی۔ نبوت ملے آپ کو 9 یا 10 سال ہو چکے تھے۔ ہجرت سے گویا 2 یا 3 سال پہلے یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 26ویں سورت ہے۔ اس سے پہلے 25 سورتوں کا درس مکمل ہو چکا۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 47ویں نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ 227 آیات اس سورت مبارکہ کی ہیں جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو آخری سپاروں کی چھوٹی چھوٹی آیات والی صورتیں ہیں ان کے اندر یہ صورت بھی نازل ہوئی، اس لیے اس کی آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ 11 رکوع اور 227 آیات پر مشتمل اس صورت مبارکہ کا آغاز اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اکٹھے نہیں پڑھے جاتے۔ اس کو آپ تسم نہیں پڑھیں گے، طا سین میم الگ الگ پڑھیں گے۔ یہ اکثر صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں۔ ان سے مراد کیا ہے، ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ اس کا حقیقی مفہوم اور معنی کوئی نہیں جانتا۔ اپنے اپنے ذوق کے مطابق مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی مختلف مرادیں متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان میں سے بھی کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حتمی ہے۔ حتمی اور حقیقی معنی اس کا صرف کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر جلالین میں ایسے حروف کے بعد لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لہذا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں۔ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، معنی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تب بھی ہم مانتے ہیں۔ اور شاید غالباً صورتوں کے شروع میں یہ اس لیے بھی لائے جاتے ہیں اور ان کے بعد اکثر قرآن کریم کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو مبین ہے، کھول کے بیان کر دینے والی۔ اکثر حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے، تو شاید یہ حروف اس لیے لائے جاتے ہیں کہ اے بندے پہلے اپنی جہالت کا اقرار کر، پہلے یہ اعتراف کر کہ میں کچھ نہیں جانتا، پھر قرآن کریم کو پڑھ، پھر دیکھ قرآن پاک تیرے دل کے بند دروازے کیسے کھولتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ذہن یہ بناؤ کہ جی سانو تے سارا پتہ، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے اور ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں پتہ تو میں نے بھی سیکھا، میں کہ ذرا تصدیق کر لوں۔ یہ بھی بہت بڑی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ جب آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی پتہ تو میں نے بھی سیکھا، میں کہ ذرا تصدیق کر لوں، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں،
کہ جو مجھے پتا تھا وہی مسئلہ اللہ نکل آیا، وہی مسئلہ بتا دیا گیا، تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارا ذہن آج یہ بنا ہوا ہے کہ مجھے ساری معلومات، میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے بہت پتہ ہے۔ جب ایک انسان کا ذہن یہ بنا ہو کہ مجھے بہت پتہ ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، پھر وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کے کسی لفظ کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں محتاج ہوں قرآن کا۔ اگر ہم اس ذہن اور نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں کہ میں جاہل ہوں، میں ناواقف ہوں، میرے دل کی تختی خالی ہے، قرآن اس پہ جو لکھے گا میں وہی اپنا علم سینے میں سمیٹ لوں گا، تو پھر جب قرآن کھولے گا، قرآن کے حروف کو پڑھے گا، تو بقول امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جب قرآن کو کھولتا ہوں تو مجھے ایک ایک لفظ کے نیچے سمندر، بڑے بڑے سمندر علم کے نظر آتے ہیں جو موتیوں کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے مفسر بھی 14 صدیوں میں قرآن کے موتی نکال کر پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم اپنی جہالت کا، نادانی کا، ناواقفیت کا، لا علمی کا اعتراف کریں اور ہم کہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ ان حروف کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو کھول کے بیان کر دینے والی۔ یا ترجمے کے اندر میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ آیات ہیں، حالانکہ ہمارے طالب علم دوست جانتے ہیں کہ تل کا اسم اشارہ بعید ہے، جس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے وہ آیات ہے، وہ آیات ہے۔ تو قرآن کریم میں اکثر جگہ پر جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، حالانکہ قرآن پاک تو یہ ساتھ ہی ہے، دور تو نہیں ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ بعید کیوں آیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے، ویسے تو یہ قریب ہے لیکن اپنی عظمت اور شان کی وجہ سے یہ اس کا رتبہ اتنا بلند ہے گویا یہ ہم سے بہت دور ہے، یہ ہم سے بہت دور ہے اپنی عظمت اور شان کی وجہ سے۔ اس لحاظ سے اس کو اس میں اشارہ بعید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، وہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو مبین ہے، کھول کے سنا دینے والی۔ قرآن پاک کی کسی حکم کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں جو ڈھکا چھپا ہو، وہ ایسا حکم نہیں آیا کہ جو گول مول ہو، مبین ہے، بالکل کھول کے نکھار کے سامنے رکھ دینے والے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے علوم سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے بڑے ہی فکر مند ہوتے۔ آپ کو ایک ایک امتی کی فکر اس قدر زیادہ تھی کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہیں کمر کے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ ادھر واپس آ جاؤ، جہنم سے پیچھے آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ایسے ہو کہ جہنم میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے میں کمر کے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، پیچھے آ جاؤ۔ تو کافروں کے متعلق بھی آپ کی شدید حرص یہ تھی کہ کافر مسلمان ہو جائے، اس قدر حرص تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا خود کو ہی مار لیں گے، اپنی جان دے دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ پاک نے اس پہ فرمایا میرے محبوب لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو مار لیں گے؟ کیا غم کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں گے کہ اللہ یکون مؤمنین، یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو نہیں لاتے تو چھوڑیں ان کو،
ان کی اتنی پرواہ نہ کریں کہ خود آپ کی جان پہ بن جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ معلوم بھی ہو جائے کہ یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا، پتہ بھی چل جائے، تو پھر بھی اس کو دین کی بات بتانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بعض کافروں کے متعلق کلیئرلی پتہ چل چکا تھا، واضح طور پہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ پھر بھی ان کو جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے، پھر بھی ان کو جا کے سمجھایا کرتے۔ لیکن اس میں بھی پھر یہ اعتدال بھی ہے، غم اور فکر تو ہونا چاہیے، لیکن اتنا غم اور فکر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خود کو ہلاک کر لے، اپنی جان کے لالے پڑ جائے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو اس کے متعلق خود سوال اس سے ہوگا۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو جہنم میں جائیں گے ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، خود جہنمیوں سے سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں آئے، کیا وجہ ہے، کیوں جہنم میں آئے۔ تو میرے محترم دوستو، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم، فکر، کڑن اور محنت پہ کہ آپ اتنی محنت کرتے کہ اللہ کو تسلی دینا پڑی، اللہ پاک نے تسلی دی۔ میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو چھوڑیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے اگر ہم نے ان کو منوانا ہی ہوتا، مقصد یہی ہوتا کہ یہ سب ایمان لائیں، تو ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، ہم اگر زبردستی منوانا چاہتے تو ہم ان پہ ایسی کوئی آسمان سے نشانی اتار دیتے کہ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی، یہ سر اٹھا ہی نہ سکتے۔ آج بعض دفعہ ہمیں بھی جوش چڑھتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہماری بات بس مانی جائے، ہم ڈنڈے کے زور پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسلام اپنے دلائل سے پہلا ہے، اپنے حقائق سے پہلا ہے، زبردستی نہیں پھیلایا گیا اسلام۔ اس لیے کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی ہمیں اجازت نہیں، لا اکراہ فی الدین، اور کوئی مسلمان آج تک کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا۔ ہاں جب بندہ اسلام قبول کر لے، اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے لیے پابندیاں ہیں، پھر اسلام پہ چلایا جائے گا، پھر بے نمازی کی سزا ہے، پھر تو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے پہ بھی سزا ہے، پھر بہت سارے امور پہ سزائیں رکھی گئی، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہے۔ لیکن اسلام منوانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ فرماتے ہم اگر زبردستی منوانا چاہتے تو آسمان سے ہی ایسی چیز نازل کر دیتے کہ یہ لوگ گردن اٹھا ہی نہ سکتے، مجبوراً ماننی پڑتی۔ آج ہی آپ سوچ لیں اگر اللہ پاک سب کے صرف پیٹ میں ہی درد اٹھا دے، صرف پیٹ میں ہی درد اٹھ جائے اور کسی دوائی، حکیم، ٹیکہ، علاج، معالج، پھکی سے ٹھیک نہ ہو، اور اللہ پاک فرمائیں کہ بھائی بتا دیا جائے، آواز لگا دی جائے کہ بھائی یہ پیٹ کا درد تب ٹھیک ہوگا جب سب مسلمان ہو جاؤ گے، تو کیا خیال ہے کوئی بچے گا پیچھے؟ لیکن پھر امتحان نہیں رہے گا، آزمائش نہیں رہے گی۔ آزمائش اور امتحان یہی ہے کہ بندہ خود سے ایمان کو قبول کرے، اپنی مرضی سے اس کی حقانیت دیکھ کر پھر اس کو قبول کرے۔ جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا رویہ یہ ہے وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، کہ اللہ رحمان کی طرف سے، اللہ پاک نے یہاں اپنا نام، اپنی صفت رحمان ذکر کی، انتہائی مہربان، انتہائی شفقت کرنے والا۔ جب اس کی طرف سے کوئی بھی ذکر محدث، کوئی نئی نصیحت آتی ہے، کوئی نیا پیغام آتا ہے، کوئی نئی ان کی طرف ہدایت آتی ہے، اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، یہ لوگ اس سے منہ پھیرنے لگ جاتے۔ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیات اترتی تو یہ کفار مکہ، مشرکین عرب اس سے منہ پھیر لیتے کہ لو جی اب نیا حکم آ گیا۔ آج ہمارا رویہ بھی قرآن کریم کے ساتھ یہی بنا ہوا ہے، جب اس کے احکامات بتلائے جاتے ہیں
تو ہم کان لپیٹ کے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے گونگے بہرے، ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ رویہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنانی ہے۔ ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کا رویہ ہے، جب بھی ان کو کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فرمایا فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا لیا، انہوں نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب ان قریب ان کے پاس اسی طرح کی خبروں کے نمونے آئیں گے جو پہلے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کی تباہی ہوئی۔ جیسے وہ مذاق اڑاتے اور تباہ و برباد ہوئے، اسی طرح کے نمونے اب ان کے پاس بھی آئے۔ اللہ پاک نے یہ دھمکی دی ہے کافروں کو، اگر دین کا مقابلہ کرو گے، مذاق اڑاؤ گے اور قرآن کریم کی آیات سے اعراض کرو گے، نہیں تسلیم کرو گے، تو پھر ان عذابوں کے لیے تیار رہو جو پہلی قوموں پہ اترا کرتے تھے۔ آج میرے محترم دوستو، قرآن پاک سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنی عدالتوں سے قرآن کو نکال دیا، ہم نے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس سے قرآن کو نکال دیا، ہم نے اپنے صحت کے نظام سے، تعلیم کے نظام سے قرآن کریم کو نکال دیا، ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کریم کو نکال دیا۔ آج ہماری مساجد سے قرآن کریم نکل رہا ہے۔ مسجد کے اوپر تو لکھا ہوا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کی ہیں لیکن اس میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جائے گا، لیکن انہی مسجدوں کے اندر غیر اللہ کو پکارنے کی آوازیں لگ رہی۔ تو گویا مسجدوں سے بھی ہم نے قرآن نکال دیا۔ قرآن نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل نہیں۔ اگرچہ قرآن پاک الماریوں میں رکھے ہوئے، بیسیوں کی تعداد میں رکھے ہوئے، لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم کو ہم نے گویا دل و جان سے نکال کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر اس رویے سے یہ باز نہ آئے تو پھر جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے زمین کے اندر کتنی عمدہ عمدہ قسم کے پھل پھول پودے درخت اناج اگا دیے، کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ ایک زمین ہے، ایک پانی ہے، ایک فضا ہے، اسی ایک زمین، ایک پانی، ایک فضا کے اندر اللہ رب العالمین آم کے درخت پہ آم میں مٹھاس پیدا کر رہے، لیمو کے درخت میں لیمو میں کھٹاس پیدا کر رہے۔ اب پودے کو چیر کے دیکھیں تو نہ وہاں کوئی میٹھے کا کوئی پلانٹ ہے، نہ کوئی کھٹے کا کوئی پلانٹ ہے، تو یہ کون اس میں رس بھر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین۔ فرمایا کیا یہ اس پہ غور نہیں کرتے؟ ایک کیاری ہے، بار کیاری میں دیکھ لے، ایک ہی کیاری، ایک جیسی زمین، ایک ہی پانی، مختلف پودے لگے، ہر پودے کے پتے کا ڈیزائن مختلف، سائز مختلف، رنگ مختلف، اس کا خوشبو اور ذائقہ مختلف، یہ سب پودوں میں مختلف ذائقے، رنگ، ڈیزائن، سٹائل اور سائز بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا اس پہ ہی اگر غور کریں تو ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی قدرت کے پیدا کیے ہوئے ان شاہکاروں پہ غور کرے تو ایک ایک چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن فرمایا وما کان اکثر مؤمنین، اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اکثریت کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں اکثریت وہ غیر ایمان والوں کی ہے۔ آج دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، اس میں سے 1 ارب، 1.25 ارب، 1.5 ارب کے قریب تو مسلمان ہیں، باقی 5.5 6 ارب کے قریب سب لوگ وہ بے ایمان ہیں، وہ غیر مومن ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھی شکل میں نہیں مانتے۔ تو میرے محترم دوستو، اکثریت کا حال تب بھی یہی تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اب
اب بھی یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک فرماتے اس کو دیکھ کے آپ نہ چلے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کتنے لوگ کس طرف ہیں، اس کو دیکھ کے چلیں کہ حق کس طرف ہے، سچائی کس طرف ہے، صداقت کس طرف ہے، اور باطل کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے، دھوکہ کہاں ہے، اس کو دیکھ کے چلیں، اس کو نہ دیکھیں کہ اکثریت کدھر ہے، زیادہ کدھر ہے۔ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، زیادہ کا حال تو یہ ہے کہ ہر دور میں زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا پروردگار غالب ہے۔ اللہ کی صفتیں کتنی عجیب ہے، وہ غالب ہے، اور دنیا میں جو شخص غالب ہوتا ہے وہ اپنی منوا کے چھوڑتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں ذرا سا کسی کو اختیار مل جائے وہ کہتا ہے میری مانی جائے، نہیں مانی جاتی وہ ڈنڈے سے اپنی منواتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے میں غالب بھی ہوں، غالب ایسا ہوں کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں اپنی منوا سکتا ہوں، لیکن غالب ہونے کے ساتھ ساتھ الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ جو نہیں بھی مانتے اس کی ان کو بھی کھانا کھلاتا ہے، جو اس کی نہیں بھی مانتے ان کو بھی پانی پلاتا ہے، جو اس کی نہیں بھی مانتے ان کو بھی آکسیجن فراہم کرتا ہے، جو اس کی نہیں بھی مانتے فضائیں اس کے لیے بھی کھلی ہیں، وہ سانس لے سکتے ہیں، جی سکتے ہیں۔ یہی تو اللہ نے امتحان بنایا ہے کہ اس امتحان کے اندر پھر کون میری طرف آتا ہے اور کون شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔